چونکہ آپ تو نوجوان صحافی ہیں، راج محل کے اندر ایک مافیا کا راج تھا جہاں زکوٰۃ چند گرانوں کو نوازنے کے لیے زکوٰۃ خور تھے، ٹیم تھی جو سڑکوں کے نام پر، ڈنگوں کے نام پر، پلیوں کے نام پر ایک آرام خور کا بازار گرم تھا اور لوٹ مار کا ایک بازار تھا، وہاں پر ایک سامراجی ٹولہ مسلط تھا۔ اور آج یہ میرے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو 2021 میں ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑے، پھر 2022 میں بلدیاتی الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، اب یہ الیکشن کا بیگل بجنے والا ہے۔ اور یہ موسمی مینڈک ہیں، جس طرح برسات ہوتی ہے اور ایک مینڈک طرح سے وہ ابڑ آتے ہیں، طرح طرح کی لوگوں کی بولیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر نوکریاں فروخت کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر ٹرانسفروں اور تبادلوں کے نام پر پیسے کھائے، لوگوں کو لوٹا۔ اب ان کا چونکہ مال حرام بند ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ساری زندگی زکاتوں پر پلنے والے، جب انہیں مال حرام نہیں ملتا تو ان کی شکلیں اور یہ بکواس وہ کرتے رہیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم پورے طریقے سے ادا الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ اپنی وہ فیلڈ میں پریکٹیکل دیں، جو محبت ہے، جو ان کا خلوص ہے، یا جس طرح یہ میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے ان کی، میں اس پر اپنے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ میں چونکہ یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا تھا، سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے کچھ چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ میرا کوئی سرکاری ٹور نہیں تھا، یہ میرا ذاتی وزٹ تھا امریکہ کا، اور اپنے خرچے پر الحمدللہ میں نے گورنمنٹ کا صرف ایک NOC اپنے پرائم منسٹر سے ٹریولنگ کرنے کے لیے ایک پیپر میں نے وہ لیا تھا، باقی میرا یہ ذاتی پرسنل وزٹ تھا۔ اور دوسرا، میں سب سے پہلے آج یہاں آپ کی موجودگی میں، میڈیا، سوشل میڈیا کی موجودگی میں، امریکہ میں مقیم جو ہماری کمیونٹی ہے، ڈسٹرکٹ کوٹلی سے تعلق رکھنے والے، ایون آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے، اور پھر پنجاب اور KPK کی جو کمیونٹی وہاں پر مقیم ہے امریکہ کے اندر، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے وہاں وقت دیا اور دن رات مختلف ایونٹ میں لے کے جاتے رہے۔ واشنگٹن میں وہاں ایک مظاہرہ تھا، اس میں بھرپور کشمیریوں کی نمائندگی ہم نے وہاں پر سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر وہاں پر کی، اور اس پر بھی میں وہاں کی جو امریکہ میں مقیم کشمیری پاکستانی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ امریکہ کے اندر مقیم ہیں وہ الحمدللہ وہ سارے برسر روزگار ہیں، بہترین طریقے سے وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں، یہ ہماری بیسک وہ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو دیار غیر میں اتنے دور رہ کر وہاں محنت مزدوری کرتے اور وہ پیسہ پھر ملک کے اندر بھیجتے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشی استحکام بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اوورسیز کا۔ اور اوورسیز کے لیے میری ہمیشہ یہ گفتگو میں رہتا ہے کہ یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اور یہ ہمارا فیس ہے۔ میں امریکہ کی تمام اوورسیز کمیونٹی کا اس میں اگر نام لینے شروع کر دوں تو بہت لمبی فہرست ہے، لیکن اس پہ جو چودھری رنگزیب صاحب نیو یارک کے اندر جن کے گھر میں ان کا جملہ خاندان، اسی طرح چودھری رفاقت صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بھرپور وہاں پہ ٹائم دیا، اور اسی طرح ملک لیاقت صاحب ہیں، مختار صاحب ہیں، ضلع کوٹلی کی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت، امریکہ کے اندر لبریشن فرنٹ کے وہ ترجمان ہیں پوری یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، انہوں نے مجھے بہت اچھا ٹائم دیا۔ اسی طرح راجہ پرویز صاحب ہیں، نوید ہیں، الغاز کے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے جن سے میری کوئی واقفی شناسائی نہ ہونے کے باوجود بطور کشمیری انہوں نے ہمیں اس تو سے وہاں نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرے عزیز برطانیہ سے ذیشان احمد اور اظہر اکبر، وہ اسپیشل اس ٹور کو انہوں نے جوائن کیا ترکی ایئرپورٹ پر، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2 ہفتے انہوں نے مجھے وہاں ٹائم دیا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ناکام تو یہ روایتی باتیں ہیں، لیکن میری سوچ سے بڑھ کر مجھے امریکہ میں کمیونٹی نے عزت دی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ وزیر نہیں تھے تو آپ کی مخالفت نہیں ہوتی تھی؟ کہیں یہ راج محل کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے وجہ سے تو نہیں یہ لوگ اس وجہ سے تنقید کر رہے ہیں؟ کیا اصل میں چونکہ آپ تو نوجوان صحافی ہیں، راج محل کے اندر ایک مافیا کا راج تھا جہاں زکوٰۃ چند گرانوں کو نوازنے کے لیے زکوٰۃ خور تھے، ایک ٹیم تھی جو سڑکوں کے نام پر، ڈنگوں کے نام پر، پلیوں کے نام پر ایک آرام خوری کا بازار گرم تھا اور لوٹ مار کا ایک بازار تھا، وہاں پر ایک سامراجی ٹولہ مسلط تھا۔ اور یہ میرے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو 2021 میں ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑے، پھر 2022 میں بلدیاتی الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ
اللہ خیر کرے. ابھی الیکشن کا بیگل بجنے والا ہے, اور یہ موسمی مینڈک ہیں. جس طرح برسات ہوتی ہے اور ایک مینڈک ہر طرح سے وہ امڑ آتے ہیں, طرح طرح کی وہ ان کی بولیاں شروع ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر نوکریاں فروخت کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر ٹرانسفروں اور تبادلوں کے نام پر پیسے کھائے, لوگوں کو لوٹا. اب ان کا چونکہ مال حرام بند ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہے, ساری زندگی زکاتوں پر پلنے والے, جب انہیں مال حرام نہیں ملتا تو ان کی شکلیں اور یہ بکواس وہ کرتے رہیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم پورے طریقے سے آمدہ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب اپنی وہ فیلڈ میں پریکٹیکل